خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. اللہ کا شکر کہ ایک مرتبہ پھر سخی کے عرس میں حاضری کی سعادت ملی. اللہ تعالی قبول فرمائے اور صاحب مزار کا فیض عطا فرمائے. ہمارے محترم حاجی گلشن الہی صاحب فریدی قادری چشتی ماشاءاللہ گلشن ہے، اور گلشن میں کوئی ایک پھول نہیں ہوتا، تو یہ گلدستہ ہیں پورا. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت میں برکت فرمائے. ان کی اہلیہ بیمار ہیں، اللہ انہیں بھی شفا عطا فرمائے. آپ لوگ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر بھی اجر عطا فرمائے. عرس شریف کے منعقد کرنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آنے والوں کو اللہ سے ملایا جائے. دین کی تعلیمات جن پر عمل کر کے صاحب عرس نے درجہ پایا، وہ تعلیمات آپ تک پہنچائی جائیں. یہ کوئی میلہ نہیں ہے. مقصد دین کی تعلیمات سے وابستہ کرنا، روحانیت سے جوڑنا اور نیکی کی طرف لانے کی کوشش کرنا.
یہ عرس شریف کا اصل مقصد صاحب عرس کو ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے واسطے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے ہیں۔ تو عرس شادی کو کہتے ہیں، شادی جس کے گھر ہوتی ہے گھر والے تحفے دیتے ہیں۔ تو عرس پر آئے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ہم سب کو اگر بخشش مل جائے اور کیا چاہیے؟ تحفے میں ایمان پر استقامت مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ وہ لوگ جو ادب سے واقف نہیں، آداب سے واقف نہیں، وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ الطرق کلها ادب، یہ جتنے طریقے ہیں یہ ادب سکھاتے ہیں، اور ادب پہلا قرینہ ہے تصوف کے قرینوں میں۔ محبت کا دعویٰ بھی اس کے بغیر پورا ہوتا نہیں ہے۔ جس نے ادب کیا، جتنا کیا اتنا اس کو درجہ مل گیا۔ جب کوئی قریب ہو جاتا ہے تو بے تکلف ہو جاتا ہے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ جب تک قریب نہیں ہوتے تکلف آپ جناب چلتا ہے، بے تکلف ہو گئے تو تم ہو جاتا ہے۔ بے تکلفی میں ادب سیکھنا ہو تو صدیق اکبر سے سیکھیں۔ جتنا نبی کے قریب ہوتے گئے اتنا ہی ادب زیادہ ہوتا گیا۔ ہمیں شوق نہیں ہے بزرگوں کے حالات پڑھنے کا، سننے کا۔ جو سنتے پڑھتے ہیں اور اپنا لیتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ چشتی سلسلے کی ایک مشہور درگاہ ہے جس کو توسا شریف کہتے ہیں، پیر پٹھان حضرت سیدنا خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ۔ ان کے پوتے حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی، ان کی بات مجھے یاد آ گئی۔ کیا ہوا؟ حضرت صاحب کا آخری وقت آیا، آپ نے خدام کو، آستانے میں رہنے والوں کو، سب کو باری باری بلایا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا، ہمیں تو مانگنا بھی آتا نہیں۔ یہ بھی ہر کسی کی شان نہیں ہے۔ کسی نے کچھ مانگا، کسی نے، حضرت صاحب دیتے رہے۔ سب فارغ ہو گئے۔ آپ کے یہ پوتے ابھی کم سن تھے، عمر ابھی چھوٹی تھی۔ اللہ والے چھوٹے نہیں ہوتے، عمر کم ہونا، عمر چھوٹی تھی۔ فرمایا بیٹا سب نے مانگا ہے، تم نے کچھ نہیں مانگا، تم بھی کچھ مانگ لو۔ کہ بابا جان مجھے بس ایک ہی چیز دے دو۔ کیا چاہیے؟ کہا بابا جو لوگ آپ کو ملنے آتے ہیں، سلام کرنے آتے ہیں، دعا کرانے آتے ہیں، میری یہ ڈیوٹی لگا دو کہ میں ان کی جوتیاں سیدھی کیا کروں۔ عمر کم ہے، بات کتنی بڑی کر گئے۔
یہ فیضان ہوتا ہے۔ حضرت صاحب خوش ہو گئے، سینے سے لگا کے فرمایا اللہ نے جو مجھے دیا میں نے تجھے دیا۔ ادب کیا، عاجزی کی تو انعام ملا یا نہیں ملا؟ مانگنے کی بات آئی ہے تو چلیں سناتا رہتا ہوں، پھر سنا دیتا ہوں۔ مشہور بادشاہ عباسی دور کا نام ہارون رشید بتایا جاتا ہے۔ اس نے بھی اپنا محل سجایا، انعامات سجا دیے، خادموں کو، نوکروں کو، جتنے ملازم تھے مرد و عورت، سب کو کہا جس کو جو چیز چاہیے اس پر وہ ہاتھ رکھے۔ جو جس چیز پر ہاتھ رکھتا تھا بادشاہ کہتا تھا جا یہ تیری ہو گئی۔ ایک کنیز نے آ کر بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کس پر ہاتھ رکھ دیا؟ بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا میں نے اتنی چیزیں سجائی ہیں، اتنی چیزیں سجائی ہیں، تو نے کسی چیز پر کیوں نہیں ہاتھ رکھا؟ دیکھ سب رکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ سارے بے وقوف ہیں۔ بے وقوف کا مطلب ناسمجھ، یہ ناسمجھ ہیں۔ انہوں نے جس چیز پر ہاتھ رکھا ہے صرف ان کو وہی ملے گی۔ میں نے جس پہ ہاتھ رکھا ہے اگر یہ مجھے مل گیا تو یہ سب کچھ میرا ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ والوں کے پاس جاتے ہو، یہ ہو جائے، وہ مل جائے، یوں ہو جائے۔ بہت کم ہیں جو آ کر کہتے ہیں ہمیں خدا مل جائے، کیونکہ حدیث ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں کے پاس آیا کرو تو ادب سے، اور جو مانگو سوچ کے مانگا کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چھوٹی چیز نہ مانگیں، اللہ ہی دینے والا ہے۔ یہ اللہ والے دلوانے والے ہیں، دیتا اللہ ہی ہے، داتا حقیقی طور پر اللہ ہی ہے۔ کسی میں کوئی طاقت نہیں خود سے دینے کی، ان کو دینے والا بنایا ہے، سخی کہلاتے ہیں تو رب نے بنایا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی عطا سے سخی ہیں، خود سے سخی نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سورہ بقرہ دوسری سورت ہے ترتیب میں۔ اس میں مسلمانوں کی 6 نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ کتنی؟ گنتی تو آتی ہے نا آپ کو؟ 5 اور 1 6۔ میں نے بیان نہیں کی ہے، میرے رب نے بیان کی ہے۔ ان نشانیوں کے حوالے سے کچھ باتیں آج کروں گا تاکہ مجھے اور آپ کو دیکھنے کا موقع ملے کہ ہم میں کتنی ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ایمان کی 360 نشانیاں ہیں۔ کتنی؟ جس میں ایک بھی ہوگی وہ بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ ایک بھی اگر ہوئی تو سزا کا مرحلہ پا کر بالآخر
جنت میں چلا جائے گا۔ نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر حضرت ابو بکر سامنے بیٹھے ہیں، پوچھتے ہیں حضور مجھ میں کتنی ہے؟ عقیدہ کیا ہے کہ نبی کو سب کی خبر آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہے اس کے دل میں کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اس کی جیب میں کیا ہے وہ بھی نہیں پتا آپ کو، تو دل کا کیسے پتا ہوگا؟ ایسا ہی ہے نا، سب کے ہاتھ جیب پہ چلے گئے ہوں گے حفاظت کے لیے، ہم نہیں جانتے کہ ساتھ والے کی جیب میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، مگر اللہ کا نبی اللہ کی عطا سے دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ کس نے بتایا؟ اللہ نے۔ کون دکھاتا ہے ان کو؟ اللہ دکھاتا ہے۔ حضرت ابو بکر پوچھ رہے ہیں حضور مجھ میں کتنی ہے؟ فرمایا ابو بکر تجھ میں ساری موجود ہیں۔ جس کے لیے نبی یہ فرمائے کوئی اور شک کرے گا؟ جو نبی کو مانتا ہے وہ نبی کی بھی مانے گا۔ پہلی نشانی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والوں کی پہلی نشانی بن دیکھے مانتے ہیں، بن دیکھے مانتے ہیں۔ اللہ کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، سارے نبیوں کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، جنت دوزخ کو نہیں دیکھا۔ ایمان کی صفتیں آپ پڑھتے ہیں مفصل اور مجمل۔ پہلی نشانی یہ کہ بن دیکھے، کہیے گا محبت سے کہیے گا، کیوں کہلوا رہا ہوں آپ کو، ذرا ساتھ رکھوں کہ آپ سن بھی رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں۔ آپ کے پاس ماشاءاللہ حاجی صاحب دنیا بھر سے بہترین خطیب بلاتے ہیں، جوش والے، زور والے۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، زور نہیں ہے، میٹھی میٹھی چند باتیں آپ کو سنانی ہیں۔ واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوا ہے، ایک مرتبہ پھر سن لو، ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ پہلے بھی آپ نے سنا ہوا ہے، ایک بار پھر سن لو۔ صحیح حدیث میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا۔ جب خریدا وہ تھا اور حضور تھے، کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا، سودا ہو گیا۔ فرمایا بعد میں آنا، گھوڑا دے جانا، پیسے لے جانا۔ بہت اچھا جی۔ جب دوبارہ آمنا سامنا ہوا، حضور نے فرمایا یہ پیسے لے لو اور گھوڑا دے دو۔ اس نے کہا کون سے پیسے اور کون سا گھوڑا؟ فرمایا تیرا میرا سودا ہوا تھا۔ اس نے کہا کون سا سودا؟ صحابہ کو غصہ آ گیا۔ صحابہ کو کیوں؟ نبی کہہ رہے ہیں سودا ہوا اور یہ کہہ رہا کون سا سودا؟ تو یہ نبی کی طرف یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نبی معاذ اللہ غلط بول رہے۔ صحابہ کو غصہ آ گیا، کیوں؟
کہ صحابہ نبی کا ادب جانتے تھے، ایمان رکھتے تھے، محبت تھی. نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا چاہتا ہے. غصہ آ گیا، کیا کہہ رہا ہے تو؟ اس نے کہا تم لوگ چپ رہو، میرا ان کا معاملہ ہے. اس نے حضور سے کہا اگر سودا ہوا اور آپ کہہ رہے ہیں فرمایا سودا ہوا ہے، تو نہیں دینا چاہتا انکار کر دے، یہ تو نہ کہہ کہ سودا نہیں ہوا. اس نے کہا اگر سودا ہوا ہے تو آپ بھی جو شریعت لائے ہیں اس میں یہ قانون ہے کہ ہر معاملے کا کوئی نہ کوئی گواہ ہوتا ہے. اگر سودا ہوا ہے تو گواہ پیش کیجئے. کیا پیش کریں؟ آج کل جیسا حال تو ہے نہیں، سچی گواہی دینے کو تیار نہیں اور جھوٹی گواہی کے لیے بندے کورٹ کے باہر، ہاں جی کون سی گواہی ہے، اتنے پیسے دو، دے دیتے ہیں. جھوٹی گواہی دینا کتنا بڑا گناہ ہے نہیں پتا. اس نے کہا گواہ پیش کیجئے. اب جب سودا ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ شخص تھا، تیسرا کوئی آدمی نہیں تھا. کس کو گواہ پیش کرے؟ حضرت حذیفہ، میں حذیفہ نام لے رہا ہوں، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے دیکھا بات ہو رہی ہے، حضور کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اس کا میرا سودا ہوا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ گھوڑا دے جائے گا، پیسے لے جائے گا. اب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر سودا ہوا تھا تو گواہ پیش کریں. حضرت خزیمہ نے نبی کی بات سن کر اس کی طرف منہ کیا اور کہا میں خزیمہ گواہی دیتا ہوں تو نے گھوڑا بیچا، میرے نبی نے خریدا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ سے اگر پوچھوں تو یہ بتائیں گواہ کس کو کہتے ہیں؟ چلیں ایک جواب آیا، جس نے موجود ہو کر جس نے دیکھا یا سنا ہو اسی کو گواہ کہتے ہیں نا. آپ کا کیا نام ہے؟ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ خالد صاحب آئیں اور مولانا صاحب سے کہیں کہ جی میرا نکاح پڑھا دو، تو مولانا صاحب پوچھیں گے گواہ کہاں ہیں؟ تو یہ کہیں جی گواہ کراچی میں ہیں. تو جو کراچی بیٹھے ہیں وہ گواہ بن سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ موجود نہیں ہے. گواہ اس کو کہتے ہیں جس نے موجود ہو کر دیکھا سنا ہو. حضور مسکرائے، خزیمہ جب سودا ہوا تھا تو موجود نہیں تھا، تو نے دیکھا نہیں، گواہی دے رہا ہے. تو حضرت خزیمہ کا جواب سنو اور دیکھو ایمان کس کو کہتے ہیں. بن دیکھے ماننا، یؤمنون بالغیب. حضرت خزیمہ نے کہا حضور میں نے خدا کو بھی نہیں دیکھا، آپ سے سن کر گواہی دیتا ہوں. تو جب بن دیکھے خدا کی آپ سے سن کر گواہی دے سکتا ہوں تو بن دیکھے سودے کی آپ سے سن کر گواہی کیوں نہ دوں؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا خزیمہ اتنی محبت اچھی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے تمہیں محبت ہے لیکن اتنا بھی نہیں. حضور نے فرمایا میرے صحابیوں قانون یہ ہے کہ ہر معاملے کے کم از کم 2 گواہ ہوتے ہیں.
مگر جس معاملے کا گواہ یہ خزیمہ ہو، اس ایک کی گواہی کو دو کے برابر سمجھنا۔ انعام ملا یا نہیں ملا؟ ذو شہادتین، دو گواہیوں والے حضرت خزیمہ، اور جو اس واقعے کو نہیں مانے گا وہ قرآن کا منکر ہو جائے گا۔ جب قرآن کو، کیونکہ کاغذ تو تھا نہیں، لکڑی پر، چمڑے پر، پتے پر، چھال پر، کھال پر لکھا ہوا تھا، تو جب کتابی شکل دینی تھی تو ہر آیت کے بارے میں دو آدمیوں سے پوچھا گیا، جو گواہ تھے ان سے پوچھا گیا۔ سورہ توبہ کی آخری آیت آئی، حضرت خزیمہ کے سوا کوئی اور گواہ نہیں مل رہا، حضرت خزیمہ کے سوا کوئی اور گواہ نہیں مل رہا، اور قانون ہے کہ دو سے سن کر لکھنا ہے۔ تو حضرت خزیمہ نے کہا بھول گئے ہو، میرے نبی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا جس بات کا یہ گواہ ہو، اس ایک کی گواہی کو دو کے برابر سمجھنا۔ میرے نبی کی نظر کہاں تک تھی؟ دیکھ رہے تھے ایک مرحلہ آئے گا، اس اکیلے کی گواہی کا مرحلہ ہوگا، لیکن حضرت خزیمہ نے بتا دیا کہ بن دیکھے ماننا کیا شان رکھتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک بات اور سنا دیتا ہوں، یہ بھی آپ نے pہلے سنی ہوگی، پھر سن لیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولادیں ہیں۔ کتنی؟ 4 بیٹیاں، 3 بیٹے۔ 6 اولادیں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں۔ ایک بیٹا جس کا نام حضرت ابراہیم، اس کی والدہ کا نام حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا۔ 16 مہینے کی عمر میں یہ بیٹا نبی کی گود میں وفات پا گیا، پھول سا بچہ۔ ماں اس کی جدائی میں روتی تھی۔ ماں کی ممتا آپ جانتے ہیں، ہنستا کھیلتا بچہ چلا گیا، ماں کے آنسو نہیں رک رہے۔ حضور نے فرمایا ماریہ، تیرا بیٹا تیری گود میں اتنا خوش نہیں تھا جتنا جنت میں خوش ہے۔ میرے نبی جنت دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ اونچی۔ اللہ نے ان سے جب اپنا آپ نہیں چھپایا تو اور کیا چھپانا تھا؟ ماں تھی، آنسو نہیں رک رہے۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، وہ تیرے بچے کو دیکھتے ہیں۔ ماں تھی، روتی ہے۔ حضور نے فرمایا ماریہ، تو چاہے تو میں جنت میں تیرا بیٹا تجھ کو دکھا دوں؟ جنت میں تیرا بیٹا تجھ کو دکھا دوں، تو دیکھ لے، وہ خوش ہے تاکہ تجھے تسلی ہو جائے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ جو دکھا سکتا ہے۔ میں اور آپ کہہ سکتے نہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے ماں نے کہا ہوگا مجھے دکھائیں تاکہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، تسلی ہو، جنت بھی دیکھ لوں، جنت میں بیٹا بھی دیکھ لوں۔ حضرت ماریہ نے کہا حضور میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ کیوں؟ اب ان کا جواب سنو، سخی کے پاس آنے والوں سنو۔ حضرت ماریہ نے کہا حضور میں نہیں دیکھنا چاہتی، کل اللہ یہ نہ فرمائے ماریہ تو نے اپنی آنکھوں پر یقین کیا، نبی کے فرمانے پر یقین نہیں کیا۔
حضور میں نہیں دیکھنا چاہتی، میں اب نہیں روؤں گی، مجھے یقین ہے آپ نے جو فرمایا۔ یہ ہوتا ہے بن دیکھے ماننا۔ سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی آپ کو، بن دیکھے۔ اچھا جی، آپ سب جواب دینا سوچ کے، اللہ دیکھ رہا ہے، سب مانتے ہو؟ جو نہیں مانتا وہ ہاتھ اٹھائے۔ ہوش میں بیٹھے ہو ورنہ آپ کو فوراً ہاتھ اٹھانے کی عادت ہے۔ نعت خوان کہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ، آپ اٹھا دیتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ، اور بھائی ایک بات پہ ہاتھ نہیں اٹھایا کرو۔ سب کو یقین ہے کہ اللہ، دوسرا آدمی دیکھ رہا ہو تو آپ گناہ نہیں کرتے، ایسا ہی ہے؟ یقین ہے اللہ دیکھ رہا ہے، پھر کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مگر آپ کو مشاہدہ حاصل نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ وہ احتیاط نہیں کرتے۔ یہ اللہ والے ہر شے میں اللہ کے جلوے دیکھتے ہیں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اللہ یار، ان کو ایک پتے کی لکیروں میں بھی اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں، ہمارا یہ حال نہیں ہے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ شیر درندہ ہے، خطرناک ہے، علم ہے، جانتے ہیں، مگر ڈر نہیں رہے، ایسا ہی ہے۔ اور شیر آ جائے، میرا بھی خیال نہیں کریں گے، حاجی صاحب کا بھی نہیں کریں گے، آپ کہیں گے اپنا آپ بچاؤ بھائی، مولوی صاحب جانے اور شیر جانے۔ آپ لوگ اپنے بچاؤ کی فکر کریں گے، کیوں؟ علم ہے، مشاہدہ نہیں ہے۔ یہ مشاہدہ دل کی آنکھوں سے ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، پھر ان کو وہ کچھ نظر آتا ہے جو ہمیں ہمیں مشاہدہ نہیں ہے۔ مولانا روم نے اس کو سمجھایا، ہو سکتا ہے میں نے یہ بات بھی آپ کو سنائی ہو، پھر سن لیں۔ جوہری جانتے ہیں؟ جوہری، ہیرے جواہرات کا کام کرنے والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو انگلش والے جیم اسٹون کہتے ہیں، یہ جو نگینے ہوتے اللہ والے تھے اور ہیروں کا کام کرتے تھے۔ سفر پہ نکلے، اس زمانے میں پیدل سفر جنگل سے گزرنا ہوتا تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تجارت کے لیے۔ جنگل میں چور بھی پھرتے ہیں آنے جانے والوں کو لوٹنے کے لیے۔ وہ ایک چور تھا، ڈاکو تھا، وہ رہتا ہی جنگل میں آنے جانے والوں کو لوٹتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک پیر صاحب ہیں، شکل صورت سے حلیہ، جس کو اردو میں آپ حلیہ کہتے ہیں، حلیہ دیکھیں تو اللہ والے ہیں، سامان کچھ پاس نہیں ہے، بس ایک لوٹا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آیا پاس، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا سفر پہ جا رہا ہوں، اپنی منزل پہ جانا ہے۔ حضرت کوئی منزل تو ہوگی، خام خواہ سوال کرنا۔ فرمایا میں عراق جا رہا ہوں۔ حضرت کیوں جا رہے ہیں؟ بھائی جان نہ پہچان، اتنے سوال۔
فرمایا تجارت کے لیے. اس نے کہا آپ کے پاس تو سامان نہیں ہے. اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں. اللہ والے نہیں سمجھے ہو, دیکھ لیتے ہیں, پہچان لیتے ہیں. اس نے کہا آپ کے پاس تجارت کا سامان نہیں ہے. فرمایا جس چیز کی تجارت کرتا ہوں وہ سامان میرے پاس ہے. حضرت کس چیز کی تجارت کرتے ہیں؟ فرمایا ہیرے کی, ڈائمنڈ, موتی. آپ کے پاس ہیں؟ فرمایا ہیں. حضرت میں نے کبھی دیکھے نہیں, مجھے دکھائیں گے؟ حضرت نے اپنے جبے کی جیب میں ہاتھ ڈالا, وہ چھوٹی سی تھیلی پوٹلی کھول کے دکھائی. چمکتے ہیرے نظر آئے. اس نے کہا جی اصل بندہ تو آج ملا ہے. میں ایسے ہی دوسروں کے برتن کپڑے چوری کرتا ہوں, یہ ایک ہیرا مل جائے گا تو میری تو بات بن جائے گی. کہنے لگا حضرت میں بھی عراق جا رہا ہوں. جانا اس نے نہیں تھا, ہیرے دیکھ کر ساتھ ہو گیا کہ مجھے موقع ملے گا تو ہیرے غائب کروں گا. آپ نے فرمایا تم نے جانا ہے, تم جاؤ, میرا مزاج اور ہے, تمہارا مزاج اور. اب وہ چکنی چپڑی باتیں. حضرت سفر ہے جنگل کا, ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں, نیند بھی آتی ہے, چور ڈاکو بھی ہوتے ہیں. فرمایا تیری مرضی. وہ ساتھ ہو گیا. رات آئی تو ٹھکانہ تلاش کیا جہاں رات گزاریں. حضرت نے فرمایا میاں تم ساتھ ہو تو دونوں اگر رات کو سو گئے تو پھر تو غلط ہے. آدھی رات تم جاگو, آدھی رات میں جاگتا ہوں, تاکہ حفاظت بھی ہو اور نگرانی بھی ہو جائے. اس نے کہا بالکل ٹھیک. فرمایا تمہیں کب نیند آتی؟ اس نے کہا ذرا دیر سے آتی ہے, آدھی رات کے بعد. فرمایا ٹھیک ہے میں عشاء پڑھ کے سو جاتا ہوں, تم آدھی رات تک جاگو, پھر میں اٹھ جاؤں گا, تہجد پڑھوں گا, نفل پڑھوں گا, تم سو جانا. اس نے کہا بالکل ٹھیک. فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں, تم نے اگر گھومنا ہے, کوئی سگریٹ بیڑی پینی ہے تو پی لو جا کے, جو کرنا ہے. وہ نکلا حضرت, وہ اپنا کوٹ لٹکا گیا کھونٹی سے. حضرت نے تھیلی نکالی اپنی جیب سے, اس کی جیب میں ڈال دی. نماز پڑھ کے وہ آ گئے ہو؟ جی آ گئے. اچھا تم جاگو, میں سو رہا ہوں. آپ سو گئے. اس نے دیکھا جب سانس کی آواز, کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا خراٹے. آپ زور سے لیتے ہوں گے, بعض لوگ تو ٹریکٹر چلا دیتے ہوں گے, پورے محلے میں آواز جاتی ہوگی. سانس کی آواز آنے لگی تو اس نے کہا اب یہ سو گئے. وہ اٹھا کہ میں اتنا لمبا سفر کیوں کروں. اس نے سب سے پہلے ان کا جبہ دیکھا تو تھیلی غائب. تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال رہا ہے, پسینے چھوٹ رہے ہیں کہ جاگ نہ جائیں. چور کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے نا, بغیر محنت کے کچھ ملتا نہیں. ڈر ڈر کے ہاتھ ڈال رہا ہے, ادھر ڈال ادھر ڈال, بستر کے نیچے. تھیلی نظر نہیں آ رہی, بہت محنت کی, تھک گیا. اتنے میں حضرت کی آنکھ کھل گئی. کیوں بھائی نیند آ رہی ہے؟ اس نے کہا جی بڑے زور کی آ رہی ہے. فرمایا اچھا تم سو جاؤ. وہ سو گیا. آپ نے وضو کر کے مصلی بچھا لیا. صبح ہوئی, اٹھایا اس کو, چلو بھائی. حضرت جی تھیلی موجود ہے؟ فرمایا ہاں موجود ہے. کہاں ہے؟ آپ نے جبے کی جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالا, یہ موجود ہے. وہ بڑا پریشان, رات کو میں نے اس جیب کو 10 مرتبہ ٹٹولا ہے, یہ اسی جیب سے نکلی ہے, رات کو کہاں چلی گئی تھی. سفر ہوا, اگلی رات پھر ایسا ہی ہوا, آپ نے اس کی جیب میں ڈال دی. اس نے سوچا یہ کہیں کھڈا کھود کے دفن کر دیتے ہیں. اس نے دوسری رات کھدائی شروع کر دی. بڑی محنت کی مگر تھیلی ملی. وقت آیا, سو گیا. صبح اٹھا, تھیلی موجود ہے؟ جی موجود ہے. کہاں ہے؟ پھر اسی جبے کی جیب سے.
اچھا جی، 3-4 راتیں گزری، سفر پورا ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا لو بھائی، ہم نے سفر کرنا تھا، تمہاری وجہ سے بڑا ساتھ رہا، تمہارا شکریہ، اب میں جاؤں گا اپنے تاجروں کے پاس، تم نے جہاں جانا ہے جاؤ۔ کہنے لگا جی آپ بڑے اللہ والے ہیں، آپ سے بہت کچھ سیکھا میں نے، ایک سوال ہے میرا۔ کیا؟ حضرت رات کو جب آپ سوتے تھے یہ تھیلی کہاں ہوتی تھی؟ رہ نہیں سکا، بول پڑا، جب رات کو آپ سوتے تھے یہ تھیلی کہاں ہوتی تھی؟ فرمایا جب تم پہلے دن ملے تھے ہم نے تمہیں پہچان لیا تھا، تمہاری ضد تھی کہ میں نے ساتھ جانا ہے، میں نے کہا چلو تمہیں کچھ سکھا دیتے ہیں۔ تو سنو، یہ تھیلی تم سے قریب ہوتی تھی، تم تھیلی سے دور ہو، تم تھیلی سے دور ہوتے تھے، یہ تم سے۔ حضرت جی نہیں سمجھا۔ فرمایا جب تم اپنا کوٹ اتار کے جاتے تھے ہم تمہاری جیب میں ڈال دیتے تھے، تمہیں کبھی یہ شک بھی نہیں ہوگا کہ تمہاری جیب میں ہوگا، تم دوسروں کو چیزوں کو ٹٹولتے رہے، اپنے اندر جھانکا کبھی اپنے اندر جھانک لیتے تو پھر تمہیں چیز مل جاتی۔ مولانا یہ فرما کے کہتے ہیں، اور رب کو ڈھونڈنے والے، رب تو تیرے اندر موجود ہے، مگر تجھے مشاہدہ نہیں ہے، تو کہتا ہے اللہ ہے، دیکھ رہا ہے، مگر تجھے مشاہدہ نہیں ہے۔ بلے شاہ صاحب کو پڑھ لو، انہوں نے بھی لکھا ہے، دوسرے بزرگوں نے بھی لکھا، میں اگر ادھر نکل گیا بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ جے میں تینوں اندر ڈھونڈاں باہر کون سمانا، باہر کون ہے پھر اندر کون ہے؟ کہتے ہیں اندر بھی تو ہے باہر بھی تو ہے، تینوں سب تو پاک پہچانا۔ اللہ تعالی جسم جسمانیات سے پاک، وہ فرماتا ہے میں 7 آسمانوں میں نہیں سما سکتا، 7 زمینوں میں نہیں سما سکتا، سمانا چاہوں تو اپنے بندے کے دل میں سما جاؤ۔ اللہ یار، تو اللہ کی پہچان معرفت ملتی ہے تو اللہ والوں کے پاس آ کے ملتی ہے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو ہم یقین کی دولت حاصل کر لیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی بھی مانیں۔ اللہ فرماتا ہے بندے تو میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں پورا ہاتھ تیری طرف آتا ہوں، تو میری طرف چل کے آتا ہے میں تیری طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ یہ سمجھانے کے لیے بات، اللہ ان چیزوں سے پاک۔ وہ جو علامہ اقبال نے ترجمانی کی نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ مل جائے، کون مل جائے؟ اور ہر ایک کی زندگی میں ٹائم آتا ہے،
سال میں 2 مرتبہ، راز کی بات بتا رہا ہوں، ہر ایک کی زندگی میں سال میں 2 مرتبہ ٹائم آتا، جو پہچان لیتا ہے وہ پا لیتا ہے، اور آپ گزار دیتے ہو، آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ چور تھا چور، چور بھی کہتے ہیں نا 7 گھر چھوڑ کے کرتا ہے چوری اپنے علاقے میں۔ اس نے اپنے گاؤں میں سب کی چوری کر لی تھی، اس نے کہا کسی نئے گاؤں میں جائیں، وہ چلا گیا نئے گاؤں۔ وہاں آپ کو پتہ ہے گاؤں میں کوئی نیا آدمی آئے پہچانا جاتا ہے، گاؤں والے ایک دوسرے کو، آپ کی طرح نہیں کہ پڑوسی کا ہی پتہ نہیں ہے کون ہے، گاؤں والے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ یہ نیا آدمی تھا، یہ ایسے ہی گھوما پھرا، اس کو پتہ چلا اس گاؤں میں صرف ایک امیر آدمی ہے، باقی سب میرے جیسے ہی ہے، غریب ہے، کماتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ ایک ہے جو بڑا رئیس، لینڈ لارڈ، زمیندار، چودھری۔ اس نے کہا کہ اسی پر کام کرنا چاہیے، ان لوگوں کی کسی اور کی ٹو میں نہیں رہنا۔ اس نے سرنگ کھودی، زمین کے اندر راستہ بنایا چودھری کے گھر میں جانے کا۔ کتنی محنت کی ہوگی، کتنا ٹائم لگا ہوگا۔ سرنگ بنائی، مٹی نکالی، رستہ بن گیا۔ جب رستہ بن گیا تو سرنگ جا کے جہاں نکلنی تھی وہ خواب گاہ، بیڈ روم جہاں چودھری سوتا تھا، اس کمرے میں جا کے نکل رہی تھی۔ ابھی اس نے مٹی نہیں ہٹائی، اس کو آواز آئی۔ اس رئیس آدمی کی بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی تیری ایک ہی بیٹی ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، کب تک بٹھانا ہے، اس کی شادی کرنی ہے۔ رئیس نے جواب دیا رشتے بہت آتے ہیں مگر سب لالچی لوگوں کو آتے ہیں، وہ میرے پیسہ دیکھ کے لڑکی مانگ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں مجھے کوئی نیک لڑکا ملے، بھلے غریب ہو، بھلے نیک ہونا چاہیے، وفادار ہونا چاہیے۔ اگر کوئی نیک مل گیا تو میں دیر نہیں کروں گا۔ یہ باتیں وہ چور، اس نے سوچا میں اگر چوری کر کے لیتا ہوں خطرہ رہے گا پکڑا جاؤں کچھ ہو جائے، تو چوری کر کے بھی لینا ہے، اس کو نیک لڑکا چاہیے، میں نیک بن کے دکھا دیتا ہوں، لڑکی مل جائے گی، جب مل جائے گی دولت پہ قبضہ کر کے لڑکی کو چھوڑ دوں گا۔ اس نے پھر مٹی بھرنی شروع کر دی، سارا رستہ جو بنایا تھا بند کیا، مسجد میں آ گیا اور آ کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ظہر میں آئے لوگ دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہا ہے، عصر میں آئے دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، مغرب میں آئے نماز پڑھ رہا ہے، عشاء میں آئے نماز پڑھ رہا ہے، کسی گھر سے کھانا آ گیا، کسی سے بستر آ گیا۔ نیک لوگ ہوتے ہیں۔ 2 دن 3 دن گزرے، پورے گاؤں میں شہرت ہو گئی، ایک جوان ہے ہر وقت مسجد میں رہتا ہے اور نماز پڑھتا رہتا ہے، شہرت ہو گئی۔ اس زمانے میں یہ واٹس ایپ نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، ویسے ہی پتہ چل گیا لوگوں کو۔ آج کل تو آپ پہلے کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، اب کہتے ہیں جو کچھ کر فیس بک میں ڈال۔ آپ اپنی مائیں جنہوں نے ساری زندگی پردہ کیا ان کی فوٹو تک ڈال دیتے، مسجد نبوی حرم شریف میں بھی جا کے آپ ادب کرتے نہیں، کیا ثواب ملے گا آپ کو؟ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی بجائے ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے، فوٹو لے رہا ہے، سیلفی لے رہا ہے، ساری ساری رات اس پہ گزار دیتے، کچھ نہیں پتا صبح ہونی ہے نہیں ہونی ہے۔ اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھ
اٹھے نہ اٹھے صبح کو، مگر ہمیں اللہ یاد نہیں۔ وہ خبر رئیس کو بھی پہنچ گئی، ایک نوجوان لڑکا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا رہتا، بڑا نیک ہے، کسی سے کچھ مانگتا نہیں ہے، کسی کو دیکھتا نہیں ہے۔ اس نے کہا شاید اللہ نے میری لڑکی کے لیے رشتہ بھیجا۔ اس نے کہا چل کے دیکھوں، وہ چل کے دیکھنے آیا۔ یہ جو نماز پڑھ رہا تھا نا، یہ بے وضو پڑھ رہا تھا، سچے دل سے نماز نہیں پڑھ رہا تھا، بیوقوف بنا رہا تھا، نیک بننے کا ڈھونگ کر رہا تھا۔ وہ رئیس داخل ہوا، لوگوں کے منہ پہ آ گیا، جی وہ چودھری صاحب آ گئے اس لڑکے کو دیکھنے۔ یہ بات اس نے سن لی، یہ سجدے میں تھا۔ کس حالت میں تھا؟ خیال آ گیا، بس ٹائم آ گیا، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے۔ وہ ساتھ آ گئی۔ اس نے کہا میں نے جھوٹا سجدہ کیا ہے تو دولت چل کے آ گئی ہے، اگر میں سچا سجدہ کرتا تو مجھے خدا مل جاتا۔ بس اس کو خدا مل گیا، اس نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، وہ رئیس انتظار کر کے چلا گیا، اس کو خدا مل چکا تھا۔ اللہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ والوں سے ملو تو یہ دعا کرو ہمیں اللہ مل جائے۔ پہلی نشانی بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، ساری تقریر اسی پہ کر سکتا ہوں، مگر پوری 6 نشانیاں بیان کرنی ہیں، ورنہ اتنی بات پہ سارا تصوف۔ کیا لفظ ہے؟ آپ صوفی ازم کہتے ہو، صوفی ازم کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام مکمل دین ہے، کسی ازم کی گنجائش نہیں ہے۔ تصوف اصل لفظ ہے، روحانیت اسلام، روحانیت اصل لفظ ہے، صوفی ازم کوئی لفظ نہیں ہے۔ آج کے لوگ کہتے ہیں کوئی مذہب و صوفی ہو سکتا ہے، جو اللہ کو ہی نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا، وہ کدھر سے صوفی ہو سکتا ہے؟ صوفی کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کے لیے خالص ہو جائے، اللہ کے لیے، اس کی نماز اللہ کے لیے، اس کا روزہ اللہ کے لیے، اس کا مسکرانا اللہ کے لیے، شادی کرنا بھی اللہ کے لیے، بچے پیدا کرنا بھی اللہ کے لیے، آپ کے طرح نہیں دکھاوے کے لیے، خالص ہو جانا۔ تصوف یہ آپ کو روحانیت سکھاتا ہے، اور جب بندے کی روح جاگ جائے تو پھر اثر کیا ہوتا ہے؟ پھر بھلے حیدرآباد میں سخی کے دربار پہ بیٹھے ہو، جب روحانیت آ جائے گی تو یہیں بیٹھے بیٹھے بغداد نظر آئے گا۔ اور جن کا دل صاف ہو جائے گا انہیں بغداد والا بھی نظر آ جائے گا۔ میں مذاق نہیں کر رہا۔ جو اللہ والے ہو جاتے ہیں ان کے لیے پھر پردے رہتے نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اللہ ان کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیتا ہے۔ نفحات الانس مولانا جامی کی کتاب اٹھا کے دیکھو، قطب جو بنتا ہے اپنے ناخن میں پورے جہان کو دیکھتا ہے۔ تو جن کے غلاموں کی یہ شان ہے، ان کے آقا کی کتنی شان ہے۔ تو پھر کیوں نہ کہیں سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا
صلی اللہ علیہ وسلم. تصوف خالص ہو جانا، پیور ہو جانا اللہ کے لیے. پھر اللہ کے ہو جاؤ گے تو پہلے تو آپ کہتے ہو یا اللہ یہ چاہیے یہ چاہیے. جب خالص ہو جاؤ گے اللہ فرمائے گا بتا بندے کیا چاہیے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اللہ سے راضی ہو جاؤ، اللہ کو راضی کر لو، پھر اللہ تمہاری رضا. جناب ابو طالب بیمار ہوئے، حضور کے چچا ہیں، ہم ادب کرتے ہیں پیار کرتے ہیں. حضور آئے ان کو دیکھنے، فرمایا چچا میرے رب کے ہو جاؤ. میرے انہوں نے کہا بھتیجے اللہ تیری بہت سنتا ہے، تیری بہت مانتا ہے، اپنے رب سے دعا کر وہ مجھے اچھا کر دے. فرمایا رب کے ہو جاؤ، رب تمہاری بھی سنے گا. رب کے ہو جاؤ. ہمارے پاس اس کے ہو جائیں اس کے ہو جائیں، رب کے ہوتے نہیں. اللہ کرے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں. پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب. پہلی نشانی یہ ہے کہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں. دوسری نشانی واقیموا الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم رکھتے ہیں. نماز. اب آواز کم کیوں ہو گئی آپ کی؟ نماز قائم رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ پڑھ لی نہیں پڑھی. قائم رکھنے کا مطلب 5 وقتہ اس کی شرائط کے ساتھ باقاعدگی سے ادا کرتے رہنا. اور نماز مومن کی معراج ہے. جلوے دیکھنے ہیں تو نماز پڑھ کے دیکھو. تو پھر شاعر بھی کہتا ہے ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ. سنیو کمزوری ہے ہم میں کمزوری ہے. نماز قائم کرے. نماز. حضور فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. کیا چیز؟ آنکھوں کی. کس میں ہے؟ روزے میں نہیں کہا، زکوٰۃ میں نہیں کہا، حج میں نہیں کہا. کس میں ہے؟ محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ نے دنیا گول بنا دی. دنیا ہر وقت نماز ہو رہی ہے. آپ کے ہاں عشاء کا ٹائم ہے، کسی جگہ مغرب ہوگا، کسی جگہ عصر ہوگا، کسی جگہ ظہر ہوگا، کسی جگہ فجر. کبھی 2 منٹ کا فرق، 3 منٹ کا فرق، آپ چلتے جائیں گے. ہر سیکنڈ میں دنیا میں کوئی 1 منٹ ایسا نہیں ہے کہ نماز نہ ہو رہی ہو. اللہ نے یہ نظام کیوں بنایا؟ محبوب نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اللہ نے نظام ہی ایسا بنا دیا ہر وقت نماز ہوتی رہے، محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہے. اللہ نماز معراج ہے مومن کی. اب صرف نماز پہ بات کروں تو ساری تقریر اس پہ چلی جائے گی. اگلا حصہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں.
یرزقون، رزق کہتے ہیں دی ہوئی چیز۔ رزق کے معنی کیا ہے؟ آپ تو صرف روٹی کو کہتے ہیں، کھانے کو کہتے ہیں۔ رزق کے معنی دی ہوئی، آپ کا یہ شکل، صورت، صحت، جوانی، مال، اولاد، یہ سب کچھ کیا ہے؟ رزق اللہ نے دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اپنے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی، جائز خرچ بھی، اور اللہ کی راہ میں جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حاجی صاحب ایک بات قرآن میں ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ سوچنا بھی نہیں، گمان بھی نہ کرنا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ زندہ ہیں اور رزق بھی رب کے نزدیک دیے جاتے۔ میں نے جو نقطہ سمجھانا وہ یہ، مومن کی نشانی کہ جو اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو اللہ والے ہیں اللہ فرما رہا ہے ان کو رزق کا سلسلہ جاری ہے۔ تم ان کو مردہ سوچنا بھی نہیں، اولیاء شہداء کے حکم میں ہیں، سوچنا بھی نہیں کہ مر گئے ہیں، ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ اور مومن کی نشانی رزق ملے تو خرچ کرتا ہے۔ ان اللہ والوں کو رزق دیا جا رہا ہے اور یہ خرچ کر رہے ہیں۔ خرچ کا، جب رزق کا سلسلہ جاری ہے تو خرچ کا سلسلہ بھی جاری ہے، یہ بند۔ قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، ادھر ادھر کی بات نہیں، جاری ہے۔ تو اللہ کے لیے آپ کو جوانی ملی، صحت ملی، تو دین کے لیے وقت لگانا، اللہ کی مخلوق کے لیے وقت لگانا، نیکی کے لیے وقت لگانا، یہ مومن کی نشانی ہے۔ پیسے ملے ہیں پیسے لگاتا ہے، نیکی ملی ہے نیکی لگاتا ہے، مال ملا ہے مال لگاتا ہے، عمر ملی عمر لگاتا ہے۔ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اللہ کی راہ میں لگائے تو یہ مومن کی نشانی ہے۔ اور جو سارا ٹائم لگا دیں پھر ان کی کیا ہی شان ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کتنی نشانیاں ہو گئیں؟ 3 ہو گئیں۔ میں نے کہا نا ایک ایک نشانی پہ پوری تقریر ہو سکتی ہے۔ اگلی نشانی، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور یہ مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اے حبیب جو آپ کی طرف اترا، جو آپ کی طرف اترا اس کو مانتے۔ کیا اترا ہے؟ نام لیجئے، قرآن۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے اترا اس کو بھی مانتے ہیں۔ یہاں حافظ بھی بیٹھے ہوں گے قرآن یاد کرنے والے، دوسرے بھی بیٹھے ہیں ورنہ آپ قرآن پڑھتے۔ وما انزل من قبلک کے بعد وما انزل من بعدک کا لفظ ہے نہیں، کہ جو آپ کے بعد اترا اس کو بھی مانتے ہیں، ایسا کوئی لفظ ہے؟ اونچی نہیں۔ پتہ چلا یہ میرے نبی کے آخری نبی ہونے کا اعلان ہو رہا۔ قرآن آخری کتاب ہے، میرا نبی آخری نبی ہے۔ آپ سے پہلے جو نبیوں پہ اترا اس کو بھی مانتے ہیں، جو آپ کی طرف اترا اس کو بھی۔ آپ سب سے میں پوچھوں قرآن کو مانتے ہو؟ آپ کہیں گے جی بالکل۔ پڑھا ہی نہیں ہے تو مانتے کیا ہو؟ پتہ ہی نہیں ہے، جب اس میں غور فکر ہی نہیں کرتے تو پھر کیا مانتے ہیں؟ ہم نے قرآن کو اچھے کپڑوں میں سجا کر رکھ دیا، کو مر جائے گا تو چلو بھئی پارا پڑھ لیا، مر رہا ہے کوئی تو یاسین سنا دی، اس کے علاوہ رمضان آیا تو قرآن پڑھ لیا، ورنہ پتہ ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہے قرآن کیا ہے۔
اس قرآن کو روز پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو، کم از کم 10 آیتیں پڑھ لیا کرو روز۔ صبح ہوتی تھی، مائیں قرآن پڑھتی تھیں، بچے قرآن پڑھتے تھے، ہر گھر سے قرآن کی آواز آتی تھی، برکت ہوتی تھی۔ اب ایسا ہے نہیں ہے۔ ٹی وی کھول لیتے ہیں، مارننگ شو آ رہا ہے، وہاں ناچ گانا ہو رہا ہے، ماں ناشتہ پکاتے ہل رہی ہے، بچے کھا کے ہل رہے ہیں، بریک ڈانس ہو رہا ہے، ساری قوم کو راشے کی بیماری ہو گئی ہے۔ پھر کہتے ہیں جی بلائیں کیوں آتی ہیں، ہم پہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، ہم کیا ہو گئے ہیں، کیا حال ہے ہمارا۔ سنی کون ہوتا ہے؟ اجی سنی وہ ہے جی جو میلاد مناتا ہے، 11ویں شریف کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے 11ویں کرنا۔ ہاں جی سنی وہ ہے جو میلاد منائے، 11ویں کرے، نماز بھی پڑھتا ہے؟ جی نہیں، نماز نہیں پڑھتا، تو کائے کا سنی ہے وہ؟ سنی تو وہ ہے جو فرض کیا سنت بھی نہ چھوڑے۔ ہمارا کیا حال ہو گیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، احکام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا کیا سناؤں آپ کو، کیا کیا بتاؤں آپ کو، میں آپ کو کیا سناؤں، میں اپنا حال دیکھوں، مجھے آج تک نہیں بولنا ہی آیا، عمل کرنا نہیں آیا۔ ہم سب عمل سے خالی، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان پر قرآن پڑھا کرو، قرآن میں ہر شے کا بیان ہے۔ صحابی کہتے ہیں ہمارے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو ہم قرآن سے پوچھ لیں گے کہ کہاں ہے۔ سن رہے ہو؟ قرآن بتا دے گا ہمیں، اور ہم گوگل سے پوچھتے، گوگل بتائے گا۔ اس نے کیا بتانا ہے؟ میری چپل گم ہو جائے گوگل بتا دے گا؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو، نہیں۔ ٹھیک ہے وہ سرچ انجن ہے آپ کی معلومات کے لیے، مگر آپ اس کا استعمال بھی کوئی صحیح نہیں کر رہے ہو، اور آپ کو اس کھلونے میں لگا کے دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ اے آئی بنا دی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، چیٹ جی پی ٹی آ گیا، آپ اپنا دماغ نہیں، بس اسی کو جو وہ کہے گا آپ ماننے لگ جاؤ گے، پھر کدھر جاؤ گے؟ پھر کدھر جاؤ گے؟ صحابہ کا کیا تھا؟ پہلے رب کے قرآن سے پوچھیں گے، پھر رب کے حبیب سے پوچھیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی حجت نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک وہ قرآن سنت کا پابند نہیں ہوگا۔ آج کل پیری مریدی کس چیز کا نام ہے؟ چولا پہن لیا، موٹے موٹے موتیوں کی مالا مالی، زلفیں چھوڑ دی، 6 مہینے نہاتے نہیں، آپ کہتے ہو پہنچے ہوئے ہیں۔ ہاں بالکل پہنچے ہوئے ہیں شیطان کی گود میں۔ جو شریعت و سنت کا پابند نہیں، ہوا میں اڑ کے دکھا دے ولی ہو سکتا؟ غوث پاک کی یاد مناتے ہو؟ غوث پاک نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے تھے، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی روزے رکھے، غوثیت کے مقام پر تھے، پھر بھی 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھ رہے، اور یہ تو کوئی نماز پڑھتے نہیں۔ جی ہماری نماز اندر اندر ہو جاتی ہے، یہ شیطانیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ امام حسین نے کربلا میں آخری وقت بھی سجدہ نہیں چھوڑا۔ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ اور یہ کہتے ہیں ہماری اندر اندر ہو جاتی ہے۔ یہ ولایت نہیں ہے۔ ولایت کیا ہے؟ رب کی رضا، رسول کی اتباع۔ اگر وہ نہیں ہے تو کوئی ولی ہو سکتا؟ ہوا میں اڑ کے دکھا دے، پانی پہ چل کے دکھا دے، شریعت و سنت کا پابند نہیں ہے تو ولی الرحمن نہیں ہے، ولی الشیطان ہے۔ وہ شیطان کا مددگار، شیطان کا دوست ہے۔ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟
روشنی ہو گئی تھی، روشنی حلہ بن گیا، سرکل. غوث پاک مسلح پہ ہے، ہاں روشنی. آواز آئی ہے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تجھ سے بہت خوش ہوں، جا میں نے تجھ کو نماز معاف کی. میں اور آپ ہوتے تو فوراً پریس کانفرنس بلاتے. مجھے ابھی یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ مجھے نماز معاف ہو گئی ہے، اب میرا درجہ پہچان لو. ہم تو یہی کرتے نا، چار کو بتاتے ہیں مجھے پہچانتے ہو، مجھے آواز آئی ہے رب کی. غوث پاک نے کیا پڑھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ کلمہ. کثرت سے پڑھا کرو، اس کے پڑھنے سے شیطان نہیں رہتا، کوئی بندش کیسے رہ جائے گی. مگر آپ لاہور پڑھیں تو اگلا کہتا دیکھو یار مجھ پہ لاہور پڑھ رہے ہیں، کسی پہ لاہور نہیں پڑھی جاتی. غوث پاک نے لاہور پڑھی، وہ روشنی دھوئیں میں بدل گئی. غوث پاک نے سوچا نبی کو نماز معاف نہیں ہوئی، کربلا والوں کو نہیں ہوئی، صحابہ کو نہیں ہوئی، مجھے کیسے ہو سکتی ہے؟ لاہور پڑھی، وہ روشنی دھوئیں میں بدل گئی ہے. عبد القادر تو نے مجھے پہچان لیا، میں شیطان ہوں، تجھے تیرا علم بچا گیا. تجھے تیرا، آپ نے فرمایا یہ تیرا دوسرا دھوکہ ہے. علم تو تیرے پاس بھی تھا، پھر تجھے کیوں نہیں بچایا؟ مجھے بچایا ہے تو علم کے ساتھ ساتھ میرے رب کے فضل نے بچایا. بڑے بڑے دعوے دار آتے ہیں، اپنے ساتھ بڑے بڑے القاب بھی لگاتے ہیں، مگر اللہ کا فضل نہ ہو تو بات بنتی. اور جاہل ہرگز ولی ہوتا. علم پڑھنے سے ہی بنتا ہے ولی، شرط یہ ہے دل میں ہو حب نبی. ادب کا نام نہیں ہے، شریعت کا نام نہیں، اور پیر بنے یہ سارے منگل ہیں، ان میں سے کوئی پیر نہیں. پیر وہ ہے جو ہمیں اللہ سے ملائے، اللہ کے قریب کرے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ غوث پاک اتنا مجاہدہ کریں، اور آج کل جناب مزاروں پہ دشمنوں نے بٹھا دیے، نشہ کرتے ہیں. نہ دھوکہ نہ غم، کمائے گی دنیا، کھائیں گے ہم دمادم مست قلندر. یہ شیطان کے اعلی کار ہیں. یہ ولی جو مجذوب ہوتا ہے اس کو ہم مانتے ہیں، مگر نشے والے کو ہم مانتے ہیں. اور صفائی ستھرائی نہ ہو تو پھر کاہے کا ولی ہے؟ ہمارے بزرگوں کے 20 جوڑ لگے ہوتے تھے مگر صاف ہوتے تھے. وہ اپنی چادر کو داغ نہیں لگنے دیتے تھے. اورنگزیب عالمگیر کا نام سنا ہوگا، مغل بادشاہ، لاہور کی بادشاہی مسجد جس نے بنائی ہے، فتاوی عالمگیری اسی کی نشانی. بڑا نیک بادشاہ تھا، انگریزوں نے اس کو بدنام کیا ہے، نیک بادشاہ تھا. اس کے پاس بندے آتے تھے. ایک شخص تھا بہروپیہ جانتے؟ روپ بدلنے والا، کرتب دکھانے والا. وہ جس روپ میں بھی آتا تھا بادشاہ اس کو پہچان لیتا تھا. اس نے بادشاہ سے کہا اچھا جی اب میں آپ سے تھوڑا سا ٹائم چاہتا ہوں، میں اب جو روپ بدلوں گا آپ مجھ کو نہیں پہچان سکیں گے. بادشاہ نے کہا 200 سونے کے سکے دوں گا، اگر نہیں پہچان سکا تو 200 سکے دوں گا، دینار اشرفی سونے کی. وہ غائب ہو گیا. بات پرانی ہو گئی، بادشاہ بھی بھول گیا، لوگ بھی بھول گئے. دہلی میں شہرت ہوئی ایک آدمی کی، بڑا نیک ہے، دریا کے کنارے بیٹھا ہے، کسی سے کچھ لیتا دیتا نہیں ہے، جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے.
بادشاہ کو شوق تھا اللہ والوں سے ملنے کا، بادشاہ پہنچ گیا، واقعی جا کے دیکھا تو بڑا نیک نظر آیا، اپنی طرف سے ہدیہ پیش کیا، اس نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، میں اللہ اللہ کرتا ہوں، اللہ کھلاتا ہے، لے جاؤ۔ بادشاہ اور زیادہ متاثر ہوا، میں سونے کے سکے دے رہا ہوں، نہیں لے رہا۔ بادشاہ محل میں آ گیا، جب محل میں آ کے تخت پہ بیٹھا وہ فقیر آ گیا بادشاہ کے سامنے، نکالو 200 دینار۔ اس نے کہا کون سے 200 دینار؟ اس نے، میں نے کہا تھا نا تم میرا روپ نہیں پہچان سکو گے، آج تم آئے تھے میرے پاس، تم مجھے پہچان نہیں سکے، نکالو 200۔ بادشاہ نے کہا میں وہاں پر پوری تھیلی سونے کے سکوں کی دے رہا تھا، وہ تو نے نہیں لی، اب جو بات سنانی ہے وہ یہ۔ اس نے کہا اگر وہ وہاں لے لیتا تو اس گدی کو داغ لگ جاتا، اس گدی کو۔ میں نذرانے لے لیتا ہوں اس طرح کی چیز، بادشاہ تو لوگوں کے پیسے دے رہا ہے، وہ بے روپیہ ہو کے خیال رکھے اور یہ اللہ کا نام لے کے نہ پرواہ کریں تو کیا ولی ہیں؟ نہیں ہے۔ تو جو قرآن کو نہیں مانتا، سنت کو نہیں مانتا، وہ ولی ہو سکتا؟ کتنی نشانیاں ہو گئیں؟ 4 نہیں 5 ہوئی ہیں۔ جو پہلے اترا، جو نبی پہ اترا، 2 ہو گئی نا، 5 ہو گئی۔ اب قرآن کے حوالے سے آپ کو اور کتنی باتیں سناؤں۔ قرآن صحابہ سینے کے ساتھ لگا کے کہتے تھے ھذا کلام و ربی، ھذا کلام و ربی، میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا کلام۔ سن رہے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، مولائے کائنات، شہنشاہ ولایت، کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک حضرت علی کا فیض نہ ہو۔ سن رہے ہو؟ حضرت ابو بکر بار بار حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، نبی و رسولوں کے بعد افضل بشر ہیں حضرت ابو بکر، کس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی پوچھتی ہے مومنوں کی ماں، بابا آپ حضرت علی کے چہرے کو ہی دیکھتے رہتے ہو؟ فرمایا میں نے نبی سے سنا ہے علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ نعرہ غوثیہ۔ ہم سارے صحابہ کو مانتے ہیں، کسی ایک صحابی کی بھی بے ادبی ہمیں گوارا۔ سنا آپ نے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، اور مجھ سے پوچھ لو پہلے اس کے کہ مجھے نہ پاؤ، میں تم سے دور چلا جاؤں، پوچھ لو جو پوچھنا ہے، جو پوچھو گے میں جواب قرآن سے دوں گا۔ 2 عورتوں نے ایک ہی جگہ بچہ جانا۔ اس زمانے میں میٹرنیٹی ہوم نہیں ہوتے تھے، زچہ خانہ، بچہ خانہ، گھروں میں، ہم سب گھروں میں ہی پیدا ہوئے نا۔ اب نئی نسل جو ہے وہ اسپتال میں، تاکہ اسپتال والوں نے بھی آخر جینا ہے، ان کو بھی پیسے چاہیے۔ وہ بڑا مشہور لطیفہ نا، ایک بندہ بیمار ہوا، اس نے کہا کیا کیا تو نے بیمار ہو کے؟ اس نے کہا میں نے سوچا ڈاکٹر نے بھی جینا ہے، میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، اس کو فیس دے دی تاکہ اس کا بھی چولہا جلتا رہے۔ اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا ڈاکٹر نے دوا لکھ دی تو میں نے سوچا دوا بیچنے والے نے بھی جینا ہے، اس کو بھی گھر کا چولہا جلانا ہے، میں چلا گیا دوا لے لی۔ اس نے کہا پھر کیا کیا؟ دوا کھائی؟ اس نے کہا میں نے بھی جینا ہے، میں نے دوا پھینک دی، میں نے بھی جینا ہے۔ سن رہے ہو؟ بات ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی بات سنا رہا ہوں، 2 بچے ہوئے ایک ہی گھر میں، دائی مڈ وائف ایک تھی، جلدی جلدی میں اس نے بچے جو نکالے، بھول گئی کہ کس کا لڑکا اور کس کی لڑکی، دونوں بچے رکھ دیے، ذہن میں شک آ گیا،
اس کا لڑکا تھا یا اس کا لڑکا، اس کی لڑکی یا اس کی لڑکی، شک آ گیا۔ ادھر دونوں مائیں لڑکا لینا چاہتی ہیں، لڑکی لینا کوئی نہیں چاہتی۔ اور ہم مردوں کو دعا دو جو لڑکیاں چاہ لیتے ہیں، خود عورت ہو کے عورت نہیں چاہتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی لڑکیاں نہیں ہوں گی تو شادیاں کس سے کرو گے؟ اور آج کل تو ایسے مفتی آ گئے نا جو آپ کو کہتے ہیں 4 کرو، خرچہ وہ دیں گے۔ قرآن کہتا ہے عدل نہ کر سکو تو ایک ہی۔ بھول گئی۔ اس زمانے میں ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا کہ ڈی این اے کرو پتہ چلاؤ کہ جی کس کا لڑکا ہے کس کی لڑکی ہے۔ ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے، تھوک ٹیسٹ کراؤ، پیشاب ٹیسٹ کراؤ، خون ٹیسٹ کراؤ، یہ ٹیسٹ کراؤ، وہ ٹیسٹ میں ہی بندہ فارغ کر دو۔ مسئلہ ہے بڑا گہرا، آگے رشتے ناتے 100 باتیں کنفرم ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ کسی کے منہ سے نکلا، حضرت علی فرماتے ہیں مجھ سے جو پوچھو گے میں جواب قرآن سے دوں گا۔ چلو بارگاہ مولائے کائنات، جن کا لقب ہے مشکل کشا۔ کشا کھولنے کو کہتے ہیں، مشکل کو کھول دینا، دور کر دینا۔ یا علی مشکل کشا، کشا مشکل وظیفہ ہے۔ چلو حضرت علی کے پاس آ گئے۔ حضرت علی نے یہ نہیں کہا میں نے اس طرح کے مسئلوں کے لیے نہیں کہا، تم اس طرح کے مسئلے شریعت کی بات پوچھو، اب کس کا لڑکا ہے کس کی لڑکی۔ لیکن حضرت علی نے ایسا، یہ کون ہے؟ نبی کے علم کے وارث ہے۔ جو حدیث سنائی جاتی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا دار الحکمت وعلی بابھا، یہ شہر علم کے دروازہ ہیں۔ ان کے پاس آ گئے، حضرت جی 2 عورتیں بچہ جنا، ایک کے لڑکا ایک کے لڑکی، کس کا لڑکا کس کی لڑکی، جھگڑا پڑ گیا ہے، کیسے پتہ چلے؟ فرمایا ایک پیالہ لے لو، ایک جیسا 2 پیالے ایک جیسے ہوں، دونوں عورتوں کو دو اور ان سے کہو اس میں اپنا دودھ ڈالے، ان کا دودھ لے کر آؤ۔ بہت اچھا جی، دودھ لے آئے، فرمایا وزن کرو، جس کا دودھ بھاری ہے اس کا لڑکا ہے، جس کا دودھ ہلکا ہے اس کی لڑکی ہے۔ حضرت یہ مسئلہ کہاں سے نکالا؟ فرمایا قرآن سے۔ کون سی آیت سے؟ اللہ فرماتا وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، ہم نے لڑکے کا حصہ دگنا رکھا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ قرآن پڑھو۔ 5 نشانیاں سن لی آپ نے۔ پہلی نشانی بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، دوسری نشانی نماز قائم رکھتے ہیں، تیسری نشانی جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چوتھی نشانی جو آپ کی طرف اترا اس کو مانتے ہیں، 5ویں نشانی جو آپ سے پہلے اترا اس کو مانتے ہیں۔ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات تھی، تورات آسمانی کتاب۔ حضور کے سامنے آئے، حضور نے فرمایا کیا ہے یہ؟ عرض کی حضور تورات ہے۔ میرے نبی کو جلال آ گیا، چہرہ سرخ ہو گیا، ان سے لے کے ایک طرف رکھ دی۔ فرمایا اس وقت موسیٰ بھی ہوتے نا، ان کو میری پیروی کے سوا چارہ نہ ہوتا۔ حضرت عمر جیسا شخص جس کے ایمان میں شبہ نہیں، جس کے لیے آیتیں اتر رہی ہیں، جس کی موافقت میں آیتیں اتر رہی ہیں، حضور فرما رہے میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی۔ اس پر حضور ناراض ہو گئے کہ تورات کیوں، قرآن کے ہوتے ہوئے اس کو کیوں پکڑا ہے اور آپ پڑھتے نہیں ہیں؟ نہیں جی، سب کی سننی چاہیے۔ تو سب کی سن کے پھر کیا ہوگا؟ ایمان بچا سکتے ہو؟ کس لفظ پہ کس بات پہ شیطان اثر کر جائے آپ پر، آپ کا ایمان چلا جائے، کیا کرو گے؟
اور شکر کرو یہاں آنے کی توفیق ملی ہے. کتنے ہیں جن کو نہیں ہے، پھر رہے بازار میں. شکر کرو تمہیں توفیق ملی ہے. آتے ہیں وہی جن کو ہم میں کوئی گن نہیں ہے، ان کی مہربانی ہے. کچھ دینا ہے انہوں نے، آپ ان کو کیا دیں گے؟ انہوں نے کچھ دینا ہے. وہ کیا دیتے ہیں؟ وہ ایمان دیتے ہیں، روحانیت دیتے ہیں. اے حاجی صاحب بچپن سے جب سے جوان ہوئے کاروبار کرتے آ رہے ہیں، مگر یہ شان تھی ان کی کاروبار میں. جو 4 چاند لگے ہیں اللہ والوں سے لگے ہیں نا. تو جو قطرے کو دریا کر دیں، جب وہ دریا ہیں تو ان کی کیا شان ہوگی. محبت سے آیا کرو. آخری نشانی، یہاں ختم نبوت کی بات ایک کر کے آگے بڑھوں کہ جو آپ سے پہلے اس پر ایمان لاتے ہیں. میرے نبی پاک آخری نبی، قرآن کی بہت ساری آیتیں، 200 سے زیادہ حدیثیں. خود نبی نے کہہ دیا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی ذلی، بروزی، زمانی، مکانی، تشریعی، غیر تشریعی، جتنی مرضی قسمیں کر لو، میرے نبی کے بعد کوئی نبی، کوئی نبی. اور آپ کی حکومت اس قانون کو بدلنا چاہتی ہے. ان کو بتا دو ہم قرآن سنت کے پابند ہیں، ہم اپنے نبی کے سوا اس کے بعد کسی کی نبوت ماننے کو تیار. تم غیروں کو راضی کرنا چاہتے ہو، ہم رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں. یہ ختم نبوت کے مسئلے پہ مسلمان میں لچک ہو سکتی، اور آئین میں ہے 1974 سے. اب آپ کے آئین میں ہے جو میرے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مومن مسلم نہیں. آپ کے آئین میں ہے. تو آئین کے خلاف آپ کچھ کر سکتے. شریعت بھی یہی کہتی ہے، آئین بھی یہی کہتا ہے. تو میرا نبی آخری نبی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. آپ نے سن لیا رزق کا سلسلہ جاری ہے تو خرچ کا سلسلہ بھی جاری ہے. ان کو مل رہا ہے وہ بانٹ رہے ہیں، بانٹ رہے. رب کا دیا دے رہے، رب کا دیا، خود سے نہیں، رب کا دیا دے رہے ہیں. طاقت کس نے دی ہے دینے کی؟ اللہ نے دی. یہ اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے ولی کیوں بنائے؟ ہمیں ضرورت ہے. کسے ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت. میرے دوستوں اور بزرگوں، آخری نشانی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور آخرت پر یقین رکھتے. مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ کے پاس پیش ہونا، حساب کتاب ہونا ہے، جنت دوزخ کے مرحلے طے ہونے. مانتے ہو؟ اونچی. تو یہ پہلی 5 باتیں ہوں گی تو آخرت میں کامیاب ہوں گے نا. اگر ایمان نہیں ہوگا بخشش ہو سکتی. لاکھوں برس نماز پڑھ لو، کروڑوں روپیہ زکوٰۃ کے نام پہ دے دو، خیرات دے دو، 100 حج کر لو، ایمان نہیں ہے تو بخشش ہو سکتی. اصل چیز ایمان، اور اللہ والوں کی وجہ سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. میرا نام کوکب نورانی اکاڑوی. میرے والد صاحب کا نام حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ. کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دعویٰ کر رہا ہوں. دعویٰ کیا کر رہا ہوں؟ دعویٰ کر رہا ہوں آج ایمان اسی کا بچا ہوا ہے جس کا کسی اللہ والے سے تعلق ہے.
جس کا کسی اللہ والے سے، کیونکہ شیطان نے کہا تھا یا اللہ سب کو گمراہ کروں گا مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور، تو یہ مخلص بندوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو شیطان کا زور چل سکتا نہیں ہے۔ حضرت امام راضی جیسا شخص 606 ہجری میں وفات ہوئی، 1000 سال سے زیادہ ہو رہا ان کو، ان کا آخری وقت تھا، شیطان آ گیا ان کا ایمان خراب کرنے، انہوں نے پیر کو یاد کیا، پیر نے کہا یہ شیطان ہے تیرا ایمان ضائع کرنا چاہتا ہے، اس کو بتا دے میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ بچایا یا نہیں بچایا اللہ والے؟ اور کل قیامت کا دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن بندہ بھاگے گا بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں سے، باپ سے۔ بھائی کہے گا تو دنیا میں کہتا تھا میں تیرا بازو ہوں، ماں کہے گی بیٹا میں نے تجھے پیٹ میں رکھا، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، جنا دودھ پلایا، تیری پرورش، باپ کہے گا تیرے لیے کیا، کہے گا I am sorry، کچھ نہیں کر سکتا میں آج آپ کے لیے، نفسی نفسی مجھے اپنی پڑی ہے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی کہے گی دنیا میں تو میں ہی میں تھی، کہنے اسی لیے تو بیڑا غرق ہو گیا، تیری سنتا تھا۔ میں آپ کی بیویوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو نیک ہوں گی، ان کی جو اچھی ہے وہ تو اچھی ہے نا، کیونکہ ایمان کے بعد سب سے اچھی نعمت جمع کرنے والی نیک بیوی ہے جو آپ کے ایمان میں مدد کرے۔ بیوی کہے گی دنیا میں کہتا تھا بس تو بول تیری فرمائش، وہ کہے گا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بنی اولاد کہے گی ہمیں کہتا تھا تیرا باپ زندہ ہے ابھی، آج مدد کرو، کچھ نہیں کچھ نہیں، سارے کے سارے کہیں گے آج ہم کچھ کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، ماں جب اکلوتے کو بھولے، ایک ہی بچہ ہو تو اکلوتا کہتے ہیں نا، قیامت کے دن ماں اس ایک کو بھی، ماں جب اکلوتے کو بھولے، آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، اور اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کتنا ہولناک دن ہوگا، سورج 1.25 میل پر، ابھی 9 کروڑ میل کے فاصلے پہ 50 ڈگری ہو جائے تو دماغ ابلتے ہیں، اس دن کتنے لاکھ ڈگری ہو جائے گا، کیا حال ہوگا، سب اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ سن رہے ہو؟ سارے کہیں گے فیصلہ ہی ہو جائے، چلو حضرت آدم کے پاس آئے، حضرت آدم کے پاس تو کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، اللہ بڑے غضب میں ہے، مجھے اپنی پڑی ہے، جاؤ کسی اور کے پاس۔ یہ غیر اللہ کرنے والے یہ حدیث نہیں پڑھتے نا، وہ کہیں گے غیری، میرے غیر کے پاس جاؤ۔ کہاں جائیں؟ نوح علیہ السلام کے پاس، وہاں گئے وہ بھی کہیں گے آگے جاؤ۔ کس کے پاس جائیں؟ ابراہیم علیہ السلام، ان کے پاس گئے وہ بھی کہیں گے آگے جاؤ۔ کس کے پاس جائیں؟ حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ بھی کہیں گے آگے جاؤ۔ یہ حدیث میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، علماء پڑھاتے ہیں، طالب علم پڑھتے ہیں، پہلے ہی پتہ ہو تو پہلے ہی سیدھے چلے جائیں کہ سب نے وہاں بھیجنا ہے، مگر پہلے حضرت آدم، پھر نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سب کے پاس ہو، آخر میں نبی پاک کے پاس آئیں گے۔ جب پتہ ہے کہ سب نے بھیج دینا ہے تو پہلے ہی نبی پاک کے پاس چلے جائیں۔ علماء لکھتے ہیں یہ حدیث قیامت کے دن بھلا دی جائے گی تاکہ نبی کی شان سمجھ میں آ جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، سب
کہہ رہے لست لہا میں اس کام کے لیے نہیں، میں اس کام کے لیے نہیں. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے کریم کے لب پر انا لہا ہوگا. حضرت عیسیٰ کے پاس گئے، حضرت عیسیٰ نے کہا آج ایک ہی ہستی ہے کام آئے گی، ادھر ادھر نہ پھرو، جاؤ بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤ. ایک ہی ہستی آج کام آئے گی. حضور کے پاس آ جائیں گے، فرشتے کہیں گے حضور سارے آ گئے، وہ بھی آ گئے، وہ بھی. سمجھ گئے ہو؟ جو منکر تھے جی سارے آ گئے. حضور فرماتے ہیں حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، لواء الحمد بیدی، میرے ہاتھ میں. اور نبی کے لیے جھنڈے اٹھائیں تو اعتراض کرتے. حضور فرماتے ہیں جھنڈا میرے ہاتھ. میں اللہ کے عرش کے سامنے جاؤں گا، آدم و من دونہ تحت لوائی، آدم اور ان کے سوا سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نبی کو خبر ہے یا نہیں؟ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. میں اللہ کے عرش کے سامنے جا کے سجدہ کروں گا. کیا کروں گا؟ کیا کروں گا؟ سجدے کی یہ عزت پہچانو، سجدے کی شان. اتنا لمبا اس کی مدت نہیں بتائی، بہت لمبا سجدہ. اللہ فرمائے گا پیارے یہ بزم محشر تجھے سجدے میں جھکانے کے لیے نہیں، تیرے ماتھے شفاعت کا تاج پہنانے کے لیے ہے. اللہ عرش پر کرسی لگائے گا، نبی کو اس پر بٹھائے گا اور اللہ فرمائے گا سل میرے حبیب مانگو تو عطا تمہیں دیا جائے گا. وشفا شفاعت کرو تو شفا تمہاری شفاعت مانی جائے گی. میرے حضور اشارے کریں، اشارے ہوں گے اور ہمارا بیڑا آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں. شفاعت حضرت شیخ محقق نے لکھا ہے نبی کی شفاعت 10 طرح کی ہوگی. کتنی؟ آخری شفاعت جو ہوگی نا 10ویں، وہ یہ کہ جس کے پاس ایمان کا ذرہ بھی ہوگا حضور اس کو بھی نکال لائیں گے. کرم ہوگا تو انہی سے، کرم ہوگا تو کیا شان ہے. اللہ فرماتا والا سوف یعطیک ربک فترضی، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضور فرماتے ہیں لا ارضی لو احد من امتی فی النار، میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہ گیا میں راضی نہیں ہوں گا. ہوگا ایسا کریم کوئی؟ ہوگا ایسا کریم؟ سلام اعلی حضرت کو. فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور یہ کہتے ہوئے اٹھے سب سے اولا اعلی صلی اللہ علیہ وسلم. آخری بات، ٹائم جو دیا تھا اس سے میں 5 منٹ اوور ہو گیا ہوں. آخری بات، توجہ. آج بڑی مہربانی کی حاجی صاحب نے، تاریخی بات ہو گئی. آج حیدرآباد میں میری تقریر آدھی رات سے پہلے، تاریخ بدلنے سے پہلے شروع ہو گئی. بڑی بات ہے. حاجی صاحب نے آج کرشمہ دکھایا ہے ماشاءاللہ. پتہ نہیں باپ بیٹے کا معاملہ طے ہوا یا کمیٹی میں طے ہوا، بہرحال میرا فائدہ ہو گیا. سنیں توجہ سے. یہ جو حدیث پڑھی ہے وشفا تو شفا، اور آیت پڑھی والا سوف یوتی کا، اس کو سامنے رکھ کر ایک اور درویش نے شعر کہا ہے.
उस दरवेश हस्ती का नाम हज़रत पीर मेर अली शाह साहब गोलड़, ताजदारे गोलड़ा, जिन्होंने मिर्ज़ा को चैलेंज किया था और वो आया ख़त्म नबूवत में जो आपका किरदार। वो फरमाते हैं, पंजाबी पोठोहारी ज़बान है, ना समझ आए तो मैं तर्जमा कर दूंगा। फरमाते हैं, योती का रब्बो का है दास तुसा, और फतरदा थी है आस आसान। आपका रब आपको देगा हुजूर, ये तो आपकी शान हो गई। योती का रब्बो का है दास तो सा, ये तो आपको मिलेगा ना, ये आपकी शान हो गई। आगे जो फतरदा है कि आप राज़ी हो जाएंगे, इससे हमें आस लग गई है, इससे हमें उम्मीद लग गई है। योती का रब्बो का है दास तुसा, और फतरदाती है आस आसान। ओ लजपाल करे सी पास आसान, वो लजपाल हैं, लजपाल परीत को तोड़ते नहीं, जिदी बाँ फड़ लैन ओनू छोड़ दे नहीं, घर आए नू खाली मोड़ दे। ओ लजपाल करे सी पास असां, वशफा तो शफा सही पड़ियां, लूं लूं विच शौक चंगेरिए, अज नैना लायां क्यों जड़ियां। और वालिद साहब ने इसमें यह मिसरा बढ़ाया कि सिर सदके जान निसारो सुतों, जिदा नाम लिया डुबियां तरियां। तो ये 6 निशानियां आज आपको सुनाई। अल्लाह मुझे भी इन पर साबित कदम रखे, आपको भी रखे। बस अल्लाह वालों के पास आओ तो कहो अल्लाह से मिला दे। किससे मिला दें? तो सच्चे दिल से आओ, आजमाने नहीं आना, इम्तिहान नहीं। देखता हूँ मिलाते हैं या नहीं। देखो जी, मज़ार सैलाब से नहीं बचा सके, खुद को नहीं बचा सके, हमें क्या बचाएंगे। सुनते हो ना ऐसी बातें, तो जो ऐसी बातें करते हैं वो सुन लें। अगर यही बात है तो मस्जिदें भी तो डूबी हैं या नहीं डूबी? तो फिर कह दो जो अल्लाह अपने घर को नहीं बचा सका, माज़ अल्लाह, फिर आगे को बोलोगे। ये अल्लाह की मशीयत और निज़ाम को नहीं समझते। इस तरह की बातें करने वाले ईमान वाले वली वही करते हैं जिसका उनको इख्तियार दिया जाता है। अल्लाह की इजाज़त से करते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी ना हो तो वो अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं। हम मानते हैं अल्लाह वालों को, वो यहाँ भी हमें बचा रहे हैं, इंशाअल्लाह वहाँ भी। तुम अपना रास्ता नापो, तुम जानो, हमें तो इंशाअल्लाह गौस पाक का दामन यहाँ भी बचा रहा है, वहाँ भी बचा। गुफ्तगू में मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो, अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तौबा करता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने बैठे रहना है। दूसरी निशिस्त